سنی دعوت اسلامی کی سنی دعوت الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ ہماری اس نشست میں ہم نے اسلام کے مبلغوں کے ساتھ میں جو مکہ والوں نے بدسلوکیاں کی، ان پر جو ظلم و زیادتی کی، اس کے حوالے سے گفتگو سماعت کی تھی۔ آئیے آج حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اذیتیں ان لوگوں نے دی اس کے متعلق کچھ گفتگو سماعت کرتے ہیں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے راہ حق میں جتنی تکالیف دی گئی اتنی کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے دین کی راہ میں، حق کی راہ میں جتنی تکلیفیں دی گئی اتنی تکلیفیں کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ آپ کے راستے میں لوگوں نے کانٹے بچھائے، عقبہ بن ابی معیط نے آپ کی گردن میں چادر ڈال کر اس کو اتنے بل دیے کہ گردن گھٹنے لگی، اور حضرت ابو بکر آئے تو وہ بچایا۔ پھر اسی عقبہ نے سجدے کی حالت میں آپ کی پشت پر نجاست سے بھری ہوئی اونٹنی کی جو ہے تو جھلی جسے کہتے ہیں، اونٹنی کی اوجڑی جسے کہتے ہیں، اس نے وہ نجاست سے بھری ہوئی اونٹنی کی اوجڑی حضور کی پشت مبارکہ پر ڈالی، اور حضرت فاطمہ آئی تو انہوں نے اسے اٹھا کر کے پھینکا، اور انفرادی طور پر تکالیف دینے کے ساتھ مکہ میں ابو لہب کی قیادت میں ایک 25 رکنی کمیٹی بنائی گئی، جس میں آپ کو اور آپ کے صحابہ کو تکالیف دینے کے لیے نئے نئے طریقے معلوم کیے جاتے۔ لوگ انفرادی طور پر جو تکلیفیں دیتے تھے تو وہ تو تھی، لیکن ابو لہب کی قیادت میں اس نے 25 لوگوں پر مشتمل ایک ایسی کمیٹی بنائی جن کا مقام یہ تھا کہ وہ حضور اور حضور کے جانثاروں کو تکلیفیں دینے کے لیے، ان پر زیادتی کرنے کے لیے نئے نئے طریقے ڈھونڈتے رہتے اور اس پر بحث کرتے رہتے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ وہ سب اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے کہ ایام حج میں دور دراز سے لوگ آئیں گے تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں تبلیغ کریں گے، اس لیے کوئی ایسی تدبیر سوچو کہ لوگ ان کی بات پر کان نہ دھرے۔ انہوں نے کیا سوچا اور کیا کہا کہ جب حج کے ایام میں جب لوگ دور دراز سے آئیں گے تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں اپنے دین کی طرف بلائے گے، تبلیغ کریں گے، تو کچھ ایسی تدبیر نکالو کہ لوگ ان کی بات پر کان نہ دھرے، ان کی باتوں کو نہ سنیں۔ تو لوگوں نے پھر جب کہا تو ایک بولا کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ شخص کاہن ہے، تو ولید بن مغیرہ نے کہا میں نے بہت کاہن دیکھے ہیں، محمد کاہن نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاہن نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں گے تو لوگ ہمارا جھوٹ پکڑ لیں گے، اور کوئی اور الزام تم سوچو، یہ الزام کافی نہیں ہوگا۔ تو پھر ایک اور شخص بولا کہ ہم اسے دیوانہ بتائیں گے، تو ولید پھر بولا کہ محمد کی دیوانگی سے کیا بات ہے، محمد کی دیوانگی سے کیا نسبت ہے۔ تو پھر اس پر ایک شخص اور بولا کہ ہم اسے شاعر کہیں گے کہ یہ شعر و شاعری کہتا ہے۔ تو ولید پھر بولا کہ ہم جانتے ہیں کہ شاعر کیا ہوتا ہے اور شعر کیا ہوتا ہے، محمد کے کلام کو شعر سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کے کلام کو جو آقا علیہ السلام انہیں سناتے تھے، وحی الہی جو سناتے تھے، اللہ کا پیغام جو انہیں سناتے تھے، وہ اسے شعر کہنے کی جو ہے تو کوشش کر رہے تھے۔ تو اس پر ولید نے انہیں روکا کہ ہم یہ اچھے سے جانتے ہیں کہ شعر کیا ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلام شعر سے کئی برتر و بالا ہے۔ تو پھر ایک اور اس پر ایک شخص نے یہ کہا کہ ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہیں۔ تو ولید پھر بولا کہ مجھے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طہارت و نفاست سے رہتے ہیں وہ جادوگروں میں کہاں ہوتی ہے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس طہارت اور پاکیزگی اور نفاست کے ساتھ میں رہتے ہیں، جادوگر ایسے کہاں ہوتے ہیں؟ جادوگروں کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ بال بکھرے ہوئے، چہرے پر گرد لگی ہوئی، نجاست بھرا جسم اور نجاست والے کپڑے ان کے ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا یہ تو میں اپنے الفاظ کہہ رہا ہوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا، تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طہارت و نفاست سے رہتے ہیں وہ جادوگروں میں کہاں ہوتی ہے؟ جادوگروں کی صورتیں تو منحوس اور عادتیں خبیث ہوتی ہیں، ان کی صورتیں منحوس ہوتی ہیں اور ان کی عادتیں خبیث ہوتی ہیں۔ تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہستی اتنی بے داغ تھی کہ ان پر الزام لگانے والے خود بھی مطمئن نہ ہوتے تھے کہ ہم کون سا الزام لگائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ایسی بے داغ ہے کہ وہ ان پر الزام لگانا چاہتے تھے، لیکن وہ خود بھی یہ سوچتے تھے کہ ہم کون سا الزام لگائیں گے، ان میں تو اتنی ساری خوبیاں ہیں۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ان لوگوں نے عاجز ہو کر ولید سے کہا کہ تم ہمارے بزرگ ہو، تم ہی بتاؤ کہ ہم اس کے بارے میں کیا کہیں۔ تو ولید بولا، سچ تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں عجیب شیرینی ہے، عجیب مٹھاس ہے کہ بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس کے کلام سے باپ بیٹے، بھائی بھائی، شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی ہیں، اس لیے اس سے بچتے رہنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کلام سنتا تھا تو وہ حضور کا گرویدہ ہونے لگتا تھا، حضور کے قریب ہونے لگتا تھا۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ بس ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم ان سے بچتے رہیں، اس لیے کہ ان کے کلام کی وجہ سے بھائی بھائی سے دور ہو جاتا ہے، باپ بیٹے سے دور ہو جاتا ہے، شوہر بیوی سے دور ہو جاتا ہے، بیوی شوہر سے دور ہو جاتی ہے، ماں بیٹی سے دور ہو جاتی ہے، بیٹی ماں سے دور ہو جاتی ہے ان کے نزدیک۔ اصل میں تو وہ خدا سے قریب ہونے کے لیے آتے ہیں، اصل میں تو وہ خدا سے قریب ہوتے ہیں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو انہوں نے تکلیفیں دینی چاہی اور انہوں نے جو تکلیفیں دی، اس کے متعلق کچھ گفتگو تھی۔ اللہ عز و جل ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پڑھ کر، سمجھ کر، سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل کل ہم ہجرت حبشہ کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت کریں گے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔